اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد قوت اور طاقت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة، پھر اس قوت اور طاقت کے بعد ضعفا و شیبہ، اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا عطا کیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ العلیم القدیر، وہ خوب جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے منکرین بعث، یعنی جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے منکر تھے، ان کے شبہات کو دور فرمایا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیا انداز اختیار فرمایا ہے اور انسان کو اپنی ذات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ دیکھو، جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت کمزور تھے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی عطا فرمائی، طاقت اور قوت عطا فرمائی، لیکن یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شیبہ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی کمزوری کی طرف لٹایا اور بڑھاپا عطا کر دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں اس طرح کرنے پہ قادر ہیں کہ خود ہی انسان کو پیدا کرتے ہیں کمزوری کی حالت میں، پھر اس کو طاقت عطا فرماتے ہیں، پھر کمزور ہو جاتا ہے، تو وہی رب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی گناہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ قبر میں نہیں رہے۔ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، وہ اسی طرح الٹے دنیا میں بھی اوندے جاتے تھے، یعنی الٹی باتیں کرتے تھے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور وہ لوگ کہیں گے جن کو علم اور ایمان عطا کیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم نے اللہ کی تقدیر میں قیامت کے دن تک وہاں رہنا تھا۔ فہذا یوم البعث، تو یہ قیامت کا دن ہے، اٹھنے کا دن ہے۔ ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ جانتے نہیں تھے۔ تو کافر لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو اب قبر میں ہی رہیں گے، لیکن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تھوڑی دیر قبر میں رہے۔ لیکن ایمان والے اور علم والے کہیں گے کہ اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ آپ نے قیامت تک وہاں رہنا ہے، تو لہٰذا قیامت آ گئی۔ اب یہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکیں گے؟ جس طرح یہاں پر آیا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور ایک دوسری جگہ پر آتا ہے کہ مشرک لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں شرک کیا ہی نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لوگ جھوٹ بول سکیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو اختیار دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حالت سے جانتے ہیں، اس کی حالت کو جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے اعمال کر کے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس گواہ بھی موجود ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار دے دیں گے کہ اب بولو، تو اس وقت بندے کو اختیار ہوگا کہ وہ سچ بولے یا جھوٹ بولے۔ تو اس وجہ سے جو مجرم ہوں گے، کافر گناہگار ہوں گے، تو وہ اس طرح جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے اور اپنی برات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب انسان جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے جو باقی اعضاء ہیں وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ تو اس وقت زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ وہ زبان سے جب جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے باقی اعضاء کو حکم دیں گے کہ اب آپ بتاؤ کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو اس کے اعضاء بولیں گے کہ یا اللہ
اس نے میرے ساتھ فلاں اچھا کام کیا ہے یا فلاں برا کام کیا ہے۔ ہاتھوں کے ذریعے جو اچھے کام ہوں گے ہاتھ ان کی گواہی دیں گے، جو برے کام ہوں گے ہاتھ ان کی گواہی دیں گے۔ پاؤں کے ساتھ چل کر کسی اچھے کام کی طرف گئے ہوں گے تو پاؤں اس کی بھی گواہی دیں گے، برے کام کی طرف گئے ہوں گے تو پاؤں اس کی بھی گواہی دیں گے۔ اسی طرح ایک جگہ پر آتا ہے کہ انسان کے جسم کی جو جلد ہے یہ انسان کے اعمال کی گواہی دے گی، تو باقی فرشتوں نے بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے دیں گے کہ اب بولو سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ اس کی بنسبت قبر میں انسان کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب قبر میں فرشتے کسی کافر سے نافرمان سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب نبی کون ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ لیکن یعنی وہاں اس کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ دنیا میں تو اس نے اللہ کو رب نہیں مانا اور نبی پر ایمان نہیں لایا، لیکن وہاں فرشتوں سے کہہ دے کہ میں تو اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایسی بات نہیں ہوگی۔ جس نے دنیا پر ایمان نہیں لایا وہ وہاں بھی اقرار نہیں کر سکے گا، کیونکہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہوں، اور نہ ہی فرشتوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو جھوٹ یا سچ بولنے کا اختیار دیں۔ تو اس وجہ سے قبر میں انسان صرف سچ ہی بول سکے گا، جبکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے دیں گے کہ اب بولو، تو جب وہ جھوٹ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے باقی اعضاء سے پوچھا جائے گا کہ اب اس کے اعمال کی گواہی دو۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی۔ یعنی اگر اس وقت معذرت کریں گے، اپنے گناہ بخشوانے کی کوشش کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گی، نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ ہاں توبہ کر لو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگ ضرور یہی کہیں گے کہ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ تم سب جھوٹ بناتے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یوں مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے۔ فَاصْبِرْ، پس صبر کیجئے، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، کہیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ان کی وہ آپ کو سست نہ کر دیں، ڈھیلا نہ کر دیں، کہیں وہ آپ کو اکھاڑ نہ دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر پکا یقین رکھیں اور صبر کریں، تو انشاءاللہ کامیابی انہی لوگوں کی ہوگی کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔